السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال اللہ تعالی ایضا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ الی آخر الحدیث۔ وقال ایضا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو روزانہ کا جو تعلیمی، تربیتی اور تنظیمی نصاب اور منصوبہ دیا ہے، اس کا ایک اہم حصہ وہ اذان کے عنوان سے ہیں۔ پیغام اذان کے عنوان سے آج سے 15 دن کے پہلے کے خطبے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ چکی۔ اذان ہی سے جڑا ہوا ایک عنوان اور موضوع وہ نماز ہے، بلکہ ایمان اور اسلام سے جڑا ہوا ایک اہم عنوان اور موضوع نماز ہے۔ تو نماز کی حقیقت اور نماز کا پیغام اور نماز کا مقصد جاننا اور اسے ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کی دینی اور ایمانی ذمہ داری بھی ہے، اور ہر نمازی کی بھی دینی اور ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن نماز کے پیغام کو ہم اسی وقت صحیح طور سے جان سکیں گے، عمل کر سکیں گے، جب کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کے عنوان سے ہمیں کیا ہدایات دی گئی، اور جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم نماز میں سنتے ہیں، ان باتوں کا ہمیں علم ہوگا۔ نماز وہ عمل ہے جو دن میں سے 5 مرتبہ ایک مسلمان کو، ایک نمازی کو اللہ سے بھی ملاقات کراتا ہے اور اہل ایمان سے بھی ملاقات کراتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ فلینظر ما یناجیہ، بے شک مصلی نماز پڑھنے والا اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ فلینظر ما یناجی، تو اسے دیکھنا چاہیے، اسے غور کرنا چاہیے، اسے معلوم کرنا چاہیے وہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں کس بات کا اقرار کر رہا ہے، اور کس راستے پر چلنے کا عہد اور وعدہ کر رہا ہے، اور کس راستے سے دور رہنے کا عہد اور وعدہ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں ایک نمازی کی جو پہچان اللہ کے رسول نے بیان کی، جو کچھ وہ نماز میں پڑھتا ہے، سنتا ہے، وہ اس سے بے خبر نہ رہے، بلکہ اس سے باخبر رہنے کی، اس سے واقف ہونے کی وہ کوشش کرے۔ اور پھر نماز وہ عمل ہے
کہ دنیا کی پوری امت مسلمہ دن میں سے 5 مرتبہ اللہ کی تقریر اور بیان کے سننے سے گزرتی ہے، اللہ کی تقریر اور بیان کے پڑھنے سے گزرتی ہیں۔ گویا کہ یہ دین اسلام کے 5 اوقات کا ایک اجتماع ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے بھی کہا، ارائیتم، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہے اور روزانہ وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے، تو حل یبقا من شیء من درنی، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ کسی شخص کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر ہے اور 5 مرتبہ اس میں وہ غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ تو میل باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اسی طرح سے نمازی کی زندگی میں بھی کوئی کفر کا، شرک کا، بے دینی کا، گمراہی کا میل کچیل باقی نہیں رہ سکتا، لیکن یہ اس صورت میں جب کہ وہ نماز کو اپنی تربیت کے لیے استعمال کرے، اپنے تزکیے نفس کے لیے بھی نماز وہ پڑھے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے، نماز میں سنتا ہے، اس کو سمجھے۔ یہ اجتماع ہے یہ، اور ظاہر بات ہے کہ اچھا سے اچھا اجتماع ہو، اچھی سے اچھی اس میں تقریر ہو، لیکن اجتماع میں شریک ہونے والے افراد اگر ان بیانات کو اگر نہ سمجھے تو کیا اجتماع کے ذریعے سے ان کے ذہن اور دماغ میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ مثلا یہ کہ اردو زبان میں کسی اجتماع میں اچھی تقریریں ہوئی اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن کا اجتماع تھا، لیکن اس اجتماع میں وہ افراد بھی تھے جن کو اردو زبان سے خود بھی واقفیت نہیں تھی، اردو زبان کے ایک لفظوں کو بھی وہ نہیں سمجھ سکے، تو 10 دن کی علماء اکرام کی تقریروں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن عام طور سے اجتماع میں شریک ہونے والے افراد اور اجتماع میں بلانے والے افراد اس بات کا انتظام کرتے ہیں کہ جو کچھ تقریر یہاں پر ہو، جو کچھ بیان یہاں پر ہو، وہ بیان کو سمجھے اجتماع میں شریک ہونے والے افراد، اور جو تقریر کر رہا ہے، جو بیان کر رہا ہے، وہ شریک ہونے والوں کی زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر انگریزی میں تقریر کسی نے کیا، عربی میں کسی نے تقریر کیا، اور سننے والے انگریزی نہیں جانتے تھے، عربی نہیں جانتے تھے، تو اجتماع کے منعقدین کی طرف سے، اجتماع کے ذمہ داروں کی طرف سے اس بات کا بھی انتظام ہوتا ہے کہ وہ اس کا اردو میں ترجمہ پیش کر دے، وہ اس کا خلاصہ پیش کر دے، تاکہ اس تقریر اور بیان سے ان کو فائدہ ہو۔ اور اگر ذمہ داروں نے اگر اس کا انتظام نہیں کیا تو شریک ہونے والے افراد شکایت کرتے ہیں کہ تم نے ہم کو لا کر یہاں جمع کیا، لیکن ہماری زبان میں کوئی تقریر تم نے نہیں سنائی۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ 60 سالہ 70 سالہ نمازی اور مقتدی جو اللہ کی زبان میں قرآن مجید کی روشنی میں وہ اللہ کی تقریر سن رہا ہے امام صاحب کے ذریعے سے، پھر کتنے مقتدیوں میں اور کتنے نمازیوں میں اس بات کی طلب اور جستجو پیدا ہوئی کہ 60 سال تھے، 70 سال تھے، ہم جو اللہ کی تقریر سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، امام صاحب ہم کو سنا رہے ہیں سورہ فاتحہ کی صورت میں، سورہ والضحیٰ کی صورت میں، سورہ علم ترا کی صورت میں، سورہ ناس کی صورت میں، اور پورے قرآن مجید کی صورت میں، تو ہم قرآن مجید کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ نماز کا پیغام ایک طرح سے قرآن کا پیغام ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں محدثین اکرام نے اس بات کی وضاحت کی کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ اور پھر محدثین نے اس کی وضاحت کی کہ من اقام فقط اقامت دین ومن ہدم فقط ہدم الدین،
جس نے نماز کو پورے طور سے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا، ڈھا دیا، ضائع کر دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز کو قائم کرنا اور چیز ہے اور نماز ادا کرنا اور چیز ہے۔ نماز کے قائم کرنے کے سلسلے میں نماز کی ادائیگی کا جو عمل ہے اور جو وقت ہے، مدت ہے، اگر تناسب نکالا جائے تو نماز کو قائم کرنے کے سلسلے میں نماز کی ادائیگی کا جو تناسب ہے وقت کے لحاظ سے وہ 5% ٹھہرتا ہے۔ 5% اس لحاظ سے کہ جو 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں تو 15 منٹ میں عام طور سے وضو کے ساتھ فرض نماز ادا ہوتی ہے، تو 75 منٹ میں گویا کہ 5 نمازیں ادا ہو گئی۔ لیکن 24 گھنٹوں میں سے یہ 1.25 گھنٹے کا تناسب اگر نکالا جائے، پرسنٹیج نکالا جائے تو وہ ٹھہرتا ہے 5%۔ 24 کو 100 میں کر دیجئے نا، تو 5% نماز کا عمل وہ ادائیگی سے تعلق رکھتا ہے، اور نماز کو قائم کرنے کا 95% عمل وہ نماز کے باہر کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ سلام پھیرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور قرآن مجید میں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ نماز کا جو پیغام ہے اپنے ذہن اور اپنے دل پر، اپنی فکر پر اس کو قائم کرو، اپنے عمل میں اس کو قائم کرو، اور پھر طاقت اور قوت اگر ہو جائے تو پھر معاشرے میں بھی نماز کے پیغام اور نماز کی فکر کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا ہماری فکر سے اور ہمارے عمل سے کیا تعلق ہے۔ پہلے تو نماز کے متعلق غلط فہمی یہی آ گئی کہ نماز ہم نے ادا کر لیا تو مکمل طور سے نماز کا فریضہ ہم نے ادا کر دیا۔ یہ بہت ناقص تصور ہے، اور 20ویں صدی ہجری کے ایک بڑے مفکر اسلام جو ایک طرح سے مفکر قرآن بھی گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کی ترجمانی اور قرآن کی فکر کو عام کرنے کے لیے شاعری کا سہارا لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس احساس کو پیش کیا، اور ایک طرح سے انہوں نے مرثیہ پڑھا کہ نماز کا جو اسلام میں وسیع تصور ہے، پوری نظام زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ سلام کے پھیرنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، لیکن ہم نے سمجھ لیا، نماز پڑھنے والوں نے سمجھ لیا کہ نماز کا سلام ہم نے پھیر دیا اور نماز مکمل ہو گئی، نماز ختم ہو گئی۔ ادائیگی والی نماز مکمل ہوئی، قائم ہونے والی نماز ابھی باقی ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے مسجد سے نکلنے کے بعد۔ اس لیے 21ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحش اور منکر کاموں سے، بے حیائی سے، زنا سے، بدکاری سے، منکرات سے نماز روکتی ہے۔ کون سی نماز مراد ہے؟ اگر کسی نے ادائیگی والی نماز کا مفہوم مطلب لے لیا ادائیگی کی حد تک، تو ادائیگی کی حد تک عام طور سے مسجدوں میں نماز ادا ہوتی ہے، تو مسجدوں میں بے حیائی تو نہیں ہوتی ہے نا، اور حالت نماز میں بے حیائی کر بھی نہیں سکتا، کوئی منکر کام نہیں کر سکتا۔ چغلی غیبت تو بہت آگے کی چیز رہی، وہ قرآن مجید کے پڑھنے کے علاوہ، سننے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ اگر بات کریں گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائیں گی، سلام کا جواب بھی دیں گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائیں گی، سلام کرے گا نماز کی حالت میں، نماز ٹوٹ جائیں گی۔ کسی کو اس نے اچھی تلقین اور ہدایت کیا حالت نماز میں تو اس کی نماز ٹوٹ جائیں گی۔ تو حالت نماز میں تو کسی منکر کے ہونے کا اور کسی بے حیائی اور فحاشی کے کام کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کیوں بات کہی گئی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہیں فحش اور منکر کاموں سے۔ گویا کہ یہ نماز میں تمہارا سننا اور پڑھنا یہ باہر کی زندگی میں معین و مددگار بنتا ہے، اس معنی میں بات کہی گئی کہ نماز روکتی۔ اور یقیناً اگر آدمی نماز کا علم حاصل کرے، نماز کو ہم سمجھے،
تو یہ نماز پڑھنے والوں کو تمام منکرات سے اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، اس لیے کہ ایک ہی رکعت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں جمع کر دی، سورہ فاتحہ میں وہ تمام باتیں جمع کر دی جو پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ اپنے اندر لیے ہوئے، جو اسلامی اور دینی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ نماز کو ہم اس مفہوم اور معنی میں لیں جس مفہوم اور معنی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے اقامت صلاۃ۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے متعلق کہا گیا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تم کوئی حقیقت اور بنیاد پر قائم نہیں ہو، تم کسی حقیقت پر اور سچائی پر قائم نہیں ہو، کب تک؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم توریت کو قائم نہ کرو، جب تک تم انجیل کو قائم نہ کرو، اور جب تک کہ تم اس کتاب کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف نازل کی گئی، مراد ہے قرآن مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت تک تو صرف توریت اور انجیل کی اطاعت اور پیروی اہل کتاب کے لیے کافی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب توریت اور انجیل کافی نہیں ہے، ہدایت اور نصیحت کے لیے قرآن مجید کی اطاعت اور پیروی ضروری ہے۔ تو کس معنی میں اقامت کے الفاظ استعمال ہوئے؟ جب تک کہ تم توریت کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، قرآن مجید کو قائم نہ کرو، یعنی عمل نہ کرو، تو اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نماز پر عمل کرو۔ نماز جو کچھ تم پڑھتے ہو تو پہلے تو اس کا علم حاصل کرو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کمی کا احساس بھی باقی نہیں رہا کہ مجھے ابھی آدھی رکعت کا علم نہیں ہے۔ ممبر و محراب سے بڑے دھڑلے کے ساتھ زور دے کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائیوں اور بزرگوں، علم بہت ہو گیا، علم بہت ہو گیا، عمل کی کمی ہے۔ لیکن جو وہ کہہ رہا ہے، اگر اسی سے پوچھا جائے کہ کیا سورہ فاتحہ کا مفہوم اور مطلب معلوم ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو عالم کو معلوم ہے۔ پھر کیسے کہہ دیا آپ نے جھوٹی بات کہ علم عام ہو گیا؟ یہ کہنے کی بات تھی آپ کو کہ بھائیوں اور بزرگوں، ابھی نمازیوں کو، مسلیوں کو، تہجد گزاروں کا بھی آدھی رکعت کا علم نہیں ہے۔ آدھی رکعت کا لفظ میں سورہ فاتحہ کے پس منظر استعمال کر رہا ہوں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے ایک رکعت کی آدھی قرأت ہوتی ہے، ضم سورت ضروری ہے اس کے ساتھ، یعنی سورت کا ملانا ضروری ہے۔ تو گویا کہ ایک رکعت میں ایک سورہ فاتحہ پڑھنے سے مکمل رکعت نہیں ہوئی نا، سورہ فاتحہ کے ساتھ علم ترا اس کو پڑھنا پڑے گا، والضحیٰ پڑھنا پڑے گا، کوئی بڑی آیت اس کو پڑھنی پڑے گی، یا 3 آیتیں چھوٹی اس کو پڑھنی پڑیں گی، جب یہ کہا جا سکتا ہے اور جب وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایک رکعت کی قرأت کی۔ اب اگر کسی کو سورہ فاتحہ کا علم ہے، سورہ فاتحہ کی باتیں اسے معلوم ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت کا مفہوم اور مطلب اسے معلوم ہے، تو ہی وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے ایک رکعت کا علم ہے، ایک رکعت کا مجھے علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک رکعت میں تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے وہ طاقت اور قوت رکھی ہے کہ اگر کوئی نمازی سورہ فاتحہ ہی کو سمجھ لے، اس کے مفہوم اور مطلب کو جان لے، اور سورہ فاتحہ نے جو چیز واجب اور ضروری قرار دی عمل کے لحاظ سے، اگر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو تمام برائیوں سے بچانے کے لیے، تمام اچھائیوں کی طرف آمادہ کرنے کے لیے یہ سورہ فاتحہ بھی قائم ہو گئی، کافی ہو جائے۔ لیکن اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی یہ علم کی کمی کا احساس بھی نہیں۔ 60 سالہ 70 سالہ 5 وقتہ نمازیوں کو بھی احساس نہیں کہ میں ابھی اپنی ایک رکعت سے لا علم ہوں، اور اطمینانی کیفیت یہ کہ علم بہت عام ہو گیا۔ علامہ اقبال نے اسی ناقص تصور نماز کا رونا رویا ہے، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، بتوں سے بتوں کی محبت ہے تیرے دل کے اندر،
آشنائی تجھے اگر ہے تو بتوں سے ہیں، معبودان باطل سے ہیں، غیر اسلامی نظام سے ہیں، تو تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، یعنی توحید کی بلندی، اسلام کی سربلندی جو اس نمازوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، وہ یہی نمازیں تھیں۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ کرام یہی اللہ اوپر کہتے تھے، یہی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن یہ نمازوں نے ان کو برسوں کے کفر و شرک سے اور برسوں کے کافرانہ نظام زندگی سے یک لخت کاٹ دیا تھا، توڑ دیا تھا، اور یک لخت کوئی اس میں تدریج نہیں تھی، وقفہ نہیں تھا کہ آج انہوں نے ایمان لایا اور پھر دھیرے 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 برائیوں کو چھوڑیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے ایمان قبول کیا، نماز کی ادائیگی کا عمل انہوں نے اختیار کر لیا، تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ نماز صرف پڑھنے کی چیز نہیں، نماز صرف سننے کی چیز نہیں، نماز جاننے کی چیز ہے اور عمل کی چیز ہے۔ ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ ایک بڑی حقیقت علامہ اقبال نے اس میں بیان کی، ہندو مذہب کے سلسلے میں برہمن اور ہندو مذہب ایک طرح سے دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں، کہ ہندو دھرم کا مطلب یعنی برہمن ہی اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ رہنما ہیں، اور آج بھی وہی ہیں۔ تو برہمنوں کے پاس پوجا پاٹ کا جو تصور ہے، تو مسلمانوں نے بھی نماز کو ویسی پوجا پاٹ کی حد تک سمجھ لیا کہ پوجا پاٹ کا نظام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے پوجا پاٹ کا، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے پوجا پاٹ کا، اور بھی معاملات سے کوئی تعلق نہیں پوجا پاٹ کا۔ لیکن ہماری یہ نماز ہندو دھرم کی طرف کوئی پوجا پاٹ کی چیز نہیں ہے نا، یہ عہد اور وعدے کی چیز ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو تم نے عہد کیا، وعدہ کیا، تو اب اس کو ثابت کرو تجارت کی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، بازار کی زندگی میں اور سیاست کی زندگی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ثابت کرو، اللہ اکبر کو ثابت کرو۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ کی مرضی سب سے بڑی ہے، تو ثابت کرو، اس کا عملی ثبوت دو، اس کو قائم کرو اپنی تجارت میں، اپنے نکاح میں اس کو قائم کرو، گھر میں اس کو قائم کرو، اللہ اکبر کو، تکبیر تحریمہ کو، سیاست میں اللہ اکبر کو قائم کرو، یا کم از کم دوسروں پر نہیں قائم کر سکتے، ہم ان کے مکلف نہیں ہیں، تو اپنے اوپر اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور فکر قائم مت ہونے دو، اپنے اوپر اللہ کے حکم کی فرما روائی کے علاوہ، اللہ کی بڑائی کے علاوہ اپنے اوپر قائم مت ہونے دو۔ جیسا حضرت عمر صدیق نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر قائم نہیں ہونے دیا کسی کی بڑائی کو، اور یہی مخالفت کی اصل جڑ تھی، یہی دشمنی کی اصل جڑ تھی، کہ جو اس وقت کے جو سردار تھے وہ چاہتے تھے کہ ہماری بڑائی کو بھی تسلیم کیا جائے، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی آپ کے معبود کی بات کو مان لیتے ہیں اور آپ بھی ہمارے معبود کی بات کو مانیں۔ تو سورہ کافرون کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اس کے جواب میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ایک ہی بات 4 مرتبہ کی تکرار اور تاکید کے ساتھ کہی گئی، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا اعبد، میں بندگی نہیں کرتا، میں اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت اور بندگی کرتے ہو، اور نہ تم میرے معبود کی بندگی اور عبادت کرنے والے ہو، نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہوں، اور نہ تم میرے معبودوں کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا طریق زندگی مبارک، ہم کو ہمارا طریق زندگی مبارک۔ لیکن نماز کو قائم کرنا ذرا مشکل بھی ہے، نماز ادا کرنا مشکل نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا اور نماز سے مدد لینا ذرا مشکل ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو ان کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر ایک اہم جو چیز ہے، نماز کو ادا کرنا ایک فریضہ ہے اور نماز سے مدد لینا دوسرا فریضہ ہے، اور سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں، پہلے پارے کا 5واں رکوع بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں سے پہلا پارہ بھی شروع ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ نے یہ 2 باتوں کو الگ الگ بیان کیا۔ سورہ بقرہ
کہ آیت نمبر 43 ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکو اور جھکنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اور پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے آیت نمبر 45 وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے، لیکن بہت بھاری ہے نماز سے مدد لینا۔ نماز پڑھنے کو، نماز ادا کرنے کو بھاری نہیں کہا گیا، لیکن نماز سے مدد لینے کو بھاری چیز کہا گیا۔ لَكَبِیرَةٌ، بہت بھاری چیز ہے، اس لیے کہ آپ صبر سے مدد لیں گے، برداشت کرنا، دنیا کے بہت سارے نقصان سے آپ کو محروم ہونا پڑے گا، بہت ساری تکلیفوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن جن لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے وہ برداشت کرتے ہیں، وہ نماز سے مدد لیتے ہیں۔ نماز سے مدد لینے کا مفہوم مطلب کیا؟ ایک عام فہم مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھنا آسان ہے، اور اس لیے سمجھنا آسان ہے کہ آج لوگوں نے نماز سے مدد لینے کا مطلب نماز کو پڑھنا مراد لے لیا۔ نماز کو پڑھنا بھی فریضہ ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور نماز سے مدد لینا دوسرا حکم ہے۔ کسی مریض کو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر سے مدد لو بیماری کو دور کرنے کے سلسلے میں، مثال اس سے پہلے بھی میں نے یہ مثال دیا ہوں، لیکن چونکہ براہ راست پیغام نماز سے اس مثال کا تعلق ہے، سمجھنے سمجھانے سے تعلق ہے، اس لیے مثال کو دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ تو اس نے مطلب کیا مراد لیا کہ میں اپنی بیماری کو ڈاکٹر کو دکھاؤں، اور ڈاکٹر جو کچھ لکھ کر دے گا تو پھر وہ دوا میں میڈیکل سے جا کر لاؤں، چاہے پھر مجھے ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑے، اور لا لینا کافی نہیں ہے، خرید لینا کافی نہیں، استعمال ضروری ہے، چاہے پھر زبان کو کڑوی لگے، استعمال کرنا ضروری ہے۔ تب یہ کہا جائے گا کہ ڈاکٹر سے اس نے مدد لی۔ لیکن اگر کسی نے یہ مفہوم مراد لے لیا کہ ڈاکٹر سے بیماری کو دور کرنے کے سلسلے میں مدد لینے کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر جو تحریر لکھ کر دے گا، جو چٹھی لکھ کر دے گا، میں روزانہ چٹھی کو عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھوں، ایک مرتبہ نہیں، دن بھر 24 گھنٹے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی تحریر کو وہ پڑھے گا، اور صرف پڑھے گا نہیں، گھول کر اس نے پی بھی لیا، چٹھی کو پی لیا، دوا نہیں پیا، تو زیادہ بیماری دور ہونا چاہیے تھا نا۔ اگر کسی سمجھ لیا کہ جب ڈاکٹر کی تحریر میں یہ تاثیر ہے کہ لکھی ہوئی میں گولی لاؤں گا اور وہ پیوں گا تو بیماری دور ہو جاؤں گی، تو لاؤ میں ڈاکٹر کی لکھی ہوئی تحریر ہی پی لیتا ہوں گھول کر، اور اس نے پی لیا یہ نیت سے کہ میری بیماری دور ہو جاؤں گی، بیماری دور ہو جائیں گی، تو اس نے گھول کر پی بھی لیا ڈاکٹر کی تحریر کو، تو بیماری دور ہونے والی نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہے، قرآن کو ہم نے گھول کر پی بھی لیا کسی نے، اور پورا کا پورا پی لیا گھول کر، سورتیں اور آیتوں کو پی لیا، تو نماز سے اور قرآن سے ہم کو مدد نہیں ملیں گی۔ ہاں مدد ہم کو ملیں گی، ہم نے استعمال کیا تب۔ نماز سے مدد لینے کا مطلب یہ کہ نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ نماز میں سنتے ہیں، اللہ اوپر ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے اور سنتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا۔ تو گویا کہ اس کو استعمال کرنا۔ تو اب نماز سے اگر کوئی مدد لے گا تو کبھی نفس اس کا مخالف ہو جائے گا، اس لیے کہ چھوٹا بننا پڑے گا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ مرتبہ اللہ نے اللہ اکبر کا کلمہ رکھا ہے اذان اور نماز میں بھی۔ ایک رکعت میں 6 مرتبہ ہے اللہ اکبر کا کلمہ، جیسا ایک اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ، تو ایک رکعت میں 6 مرتبہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے اللہ اکبر کے ذریعے سے، سجدے سے اٹھتے اللہ اکبر کے ذریعے سے، دوسرے سجدے میں جاتے اللہ اکبر کے ذریعے سے، دوسرے سجدے سے اٹھتے اللہ اکبر کے ذریعے سے۔ تو اب 17 رکعتوں اگر ہم مان لیں، فرض رکعتیں 17 ہوتی ہے، تو 17 جگہ 102، ایک دین کی نماز میں فجر سے لے کر عشاء تک اس نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر 102 مرتبہ، 100 نہیں، 102 مرتبہ یہ کہا
کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے سیاست میں، تجارت میں، معاملات زندگی میں، نکاح میں، اور جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، تو کیا ایسا نمازی 102 مرتبہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ کرتا ہے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہے، یا تو وہ منافق ہے، اس نے دل سے نماز نہیں پڑھی، یا پھر جو کچھ اس نے پڑھا وہ گونگا بن کر اس نے پڑھا، بہرا بن کر اس نے پڑھا، کہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا اس کو جانتا نہیں۔ اور اگر ایسی ہماری بہری گونگی نماز رہی تو پھر سورہ معاون میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی، بربادی ہے، خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بات آسان نہیں ہے نا۔ بے نمازیوں کے لیے تباہی بربادی کی بات نہیں کہی گئی، مسلین کے الفاظ جمع ہے مسلی کی، مسلین، فویل للمصلین۔ بہت زیادہ تفسیر میں جانے کی ضرورت بھی نہیں، ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ویل ہے، تباہی ہے، اور کچھ مفسرین جہنم ہے، بربادی میں، خرابی میں جہنم بھی آتی نا۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول گئے، سلام کے ساتھ ہی اپنی نماز کو لپیٹ کر رکھ دیا مسجد میں، اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگوں کو اس بات کا تو احساس ہے، اجتماع کی جو جماعتوں کو اس بات کا تو احساس ہے کہ جماعتوں میں ہمارے لوگ آتے ہیں تو صرف سلام پھیرنے کے ساتھ ہی اپنے اجتماع کو ختم نہ سمجھے، اجتماع میں جو کچھ ان کو سنایا گیا، جو کچھ ان کو بتایا گیا، تو باہر جا کر وہ عمل کرے، اپنے گھر میں بھی اجتماع کی کچھ بات لے کر جائے، عالم صاحب کی بات، ذمہ دار کی تقریر کی بات کچھ ساتھ میں بھی لے کر جائے اپنے اجتماعات کے متعلق۔ تو یہ احساس ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا اجتماع ہے، یہ نماز کا اجتماع اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے نا۔ لیکن یہ احساس بھی نہیں کہ ہم نے کچھ گھر میں لے کر جانا چاہیے، یا مصلی اور مقتدیوں کو کچھ دینا چاہیے اس اجتماع میں، اور جو کچھ ان کو ملا ہے قرآن کے ذریعے سے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ تو تباہی بربادی والی نماز سے نمازیوں کو بچنا چاہیے، اپنی نماز کو بچانا چاہیے۔ لیکن کب ہم بچیں گے؟ جب کہ ہم اپنی نمازوں کا علم حاصل کریں گے، ورنہ وہ جو رونا ہے علامہ اقبال نے، ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یہ 25% یہ نماز کے سلسلے میں 5% ہے، یہ ادائیگی کا عمل نماز کے سلسلے میں 5% ہے، 95% ہے باہر۔ تو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان بیوقوف سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام آزاد ہے سمجھتے 5% ہے، 95% اسلام ابھی مغلوب ہے، اس لیے کہ بڑائی اور کہیں نہیں چلتی۔ لیکن ہم نے اس حیثیت سے نماز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم وسیع تناظر میں سمجھتے تو ہم مطالبہ بھی کر سکتے تھے، جس طرح سے ادائیگی کی حد تک ہم نے سمجھا، تو نماز کی ادائیگی میں ہم کسی پارٹی کی دخل اندازی کو قبول نہیں کرتے، رکوع اور سجدے میں، قیام اور قرات میں ہم کسی بڑے سے بڑے سربراہ کی دخل اندازی قبول نہیں کرتے، کسی پارٹی کی، کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے پھر مسلمانوں کی پارٹی ہو یا غیر مسلموں کی پارٹی ہو، سیاسی پارٹی ہو یا اور کوئی پارٹی ہو، تو ہم اس کی دخل اندازی قبول نہیں کرتے۔ یہ تصور دینے کی ضرورت تھی نا کہ سیاست میں ہم پر اللہ کے علاوہ دوسرے قانون کو نافذ کرنا یہ ہماری نماز میں مداخلت ہے، ہمارے دین میں مداخلت ہے، یہ تکبیر تحریمہ میں مداخلت ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم میں مداخلت ہے، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مداخلت ہے۔ تو محترم حضرات، آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ نماز پڑھنے والے اپنی نمازوں کا علم حاصل کرے، اور نمازوں کا صرف علم حاصل نہ کرے، نمازوں کے علم پر عمل بھی کرے، اور دوسروں کو بھی اس کی ہم دعوت دیتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔